معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے بارے میں تینوں اہل سنت کا، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی دیوبندی رسول اللہ کی ذات کو سب سے اعلیٰ نہیں مانتے یا بریلوی نہیں مانتے تو یہ مبالغہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہل سنت میں مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ مولانا جی سیاہ صاحب کے بیٹے کو بھی آگے آ جائے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دو پہلو ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری مقام و مرتبہ، ظاہری حسن، اور ایک ان کا باطنی مقام و مرتبہ، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کی قدر و منزلت ہے۔ ظاہری طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر شخص سے، ہر انسان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جعفر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی، فضا میں خلقی تھی، ہوا معطر تھی، میرے ناک سے ایک بھیگی بھیگی خوشبو ٹکرائی، میں خاموشی سے اس خوشبو کے تعاقب میں چل پڑا۔ کچھ دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ میں مسجد النبوی کے صحن میں پہنچ چکا ہوں اور آقا دو جہاں سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کہا ایک نظر آپ کے چہرے پر پڑی، دوسری آسمان کے چاند پر پڑی، اور دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا تو آپ کے چہرے پر انوار سے ملا۔ یہ نبی کا ظاہر ہے، اور باطن کے حوالے سے دو مشہور واقعات آپ جانتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ کے میں اگلی بات کی طرف آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی مقام و مرتبہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کیا کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین جب بیت المقدس لے کے گئے تو آپ نے بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے نورانی چہرے دیکھے، بڑے چمکدار چہرے دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ آئے؟ یہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ بڑے بارونق چہرے ہیں، یہ سرخ و سفید رنگت والے، لمبی لمبی داڑھیوں والے۔ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسول اور پیغمبر دنیا میں چلے گئے تھے، معجزے کے طور پہ ان کو دنیا میں بلایا گیا۔ یہ دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نماز ادا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ان کا امام کون ہے؟ تو جبریل امین کے، رسول اللہ کے کاندھے اقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ کو 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا۔ گویا رسول اللہ کا باطنی مقام و مرتبہ بھی سب سے اعلیٰ، ظاہری حسن بھی اعلیٰ، باطنی مقام بھی سب سے اعلیٰ، اور باطنی ہی مقام کے حوالے سے بھی رسول اللہ کا عمر تھے۔ دو فرشتے آئے، ایک نے کہا ہوا ہوا، دوسرے نے کہا نعم ہوا ہوا۔ کیا یہ وہی ہے جس کے آسمان میں بڑے چرچے ہیں، جس کے مقام کی، جس کی بلندی کی بڑی باتیں؟ جی جی یہ وہی ہے، اس کو ذرا تولو۔ رسول اللہ کا باطنی مقام و مرتبہ اگر سمجھنا ہوگا تو اس ایک واقعے سے پتہ لگ جاتا ہے۔ 1 سے تولا گیا، 10 سے تولا گیا، 100 سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا، 10,000 سے تولا گیا، 1,00,000 سے تولا گیا۔ جب میرے نبی کو 1,00,000 سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 10,00,000 ڈالو، 1 کروڑ ڈالو، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 10 کروڑ ڈالو، 1 ارب ڈالو، میرے نبی تنہا کو 1 ارب سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے تول سکتا ہے؟ کہا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، اور تنہا آمنہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، غور کرنا ہے۔ ایک پلڑے میں پوری انسانیت کے نبی، پورے نبیوں کے صحابہ، اس امتوں کے شہید،
ان امتوں کے اولیاء، ان امتوں کے صدیق ایک پلڑے میں، تنہا آمینہ کے لال دوسرے پلڑے میں ہیں۔ اور جب میرے رسول کو پوری انسانیت سے جوڑا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ آپ دیوبندی ہو، آپ بریلوی ہو، آپ اہل حدیث ہو، حقیقت تو یہ ہے سب کا ہے، اور یہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں سب کا ہے کہ نبی کی ذات سب سے زیادہ ہے۔ کیا بریلوی نہیں مانتے؟ مانتے۔ کیا دیوبندی نہیں مانتے؟ مانتے۔ کیا حدیث نہیں مانتے؟ مانتے۔ انسانوں میں بعد خدا بزرگ اللہ خالق ہے، باقی پوری کائنات مخلوق ہے، اور مخلوق میں اگر سب سے افضل اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ ہو پسند، سب کا عقیدہ یہ ہے۔ مسئلہ کہاں کھڑا ہو جاتا ہے؟ اختلاف کہاں بڑھ جاتا ہے؟ آج ہم سیکولر لوگوں کو تو باتیں کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ذات جس کی اعلیٰ ہے اس کی بات بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ جس کی ذات اعلیٰ اسی کی بات اعلیٰ، جس کی ذات اعلیٰ اسی کی بات اعلیٰ۔ ذات نبی کی اعلیٰ ہے، فتویٰ میرے مفتی کا چلے گا۔ ذات نبی کی اعلیٰ ہے، فتویٰ میرے علامہ کا چلے گا۔ ذات نبی کی اعلیٰ ہے، فتویٰ میرے امام کا چلے گا۔ اگر یہ اختلاف ختم ہو جائے کہ جس طرح ذات پہ اتفاق ہے کہ نبی کی سب سے اعلیٰ ہے، بات پہ بھی اتفاق ہو جائے نبی کی سب سے اعلیٰ ہے، تو امت کے اختلاف ہی ختم ہو جائے، امت میں کوئی اختلاف باقی رہی نہ۔ آئیے ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی ذات اگر اعلیٰ ہے، بات اگر اعلیٰ ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف علماء کو، اپنی امت کو منبر کا وارث بنا کے گئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے امام ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خطبے کے امام ہیں، صرف جمعے کے امام ہیں، صرف فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے امام ہیں؟ رسول اللہ بازار کے امام نہیں، مسجد کے تو امام ہیں۔ بازار میں سودی معیشت ہونی چاہیے، بازار میں خیانت ہونی چاہیے، بازار میں ناپ تول میں کمی ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے کیا عقیدہ بنا لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام ہیں تو کیا ریاست کے امام نہیں ہیں؟ سیاست کے امام نہیں ہیں؟ معیشت کے امام نہیں ہیں؟ معاشرت کے امام نہیں ہیں؟ عدالت کے امام نہیں ہیں؟ پورب کے بڑے نہیں ہیں؟ پچھم کے بڑے نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حیرانگی ہوتی ہے کئی مرتبہ کہ یہ بات ایک مسلم معاشرے میں ہمیں سمجھانی پڑتی ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے پنجاب جیسے علاقوں میں بھی محراب کا اور منبر کا وارث لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگوں کی خواہش بتا رہا ہوں، لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو منبر اور محراب میں بیٹھے وہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ چور نہیں ہونا چاہیے، وہ زانی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں پورے معاشرے میں سب سے زیادہ میرٹ، اگرچہ ہمارا کوئی نظام موجود نہیں ہے لیکن میرٹ آف سلیکشن یعنی انتخاب کی سب سے کڑی شرائط آج بھی اگر ہے تو امام مسجد کے لیے، خطیب منبر کے لیے۔ کیوں؟ خطیب 10 روپے کی کسی سے ہیرا پھیری کر لے، وہ منبر کے اوپر کھڑا، کوئی بندہ کھڑے ہو کے اسے مانگ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ آپ چاہتے ہیں کہ منبر کا جو وارث ہے وہ کرپٹ نہ ہو، وہ چور نہ ہو، لیکن اسی منبر رسول کے اوپر جو عالم کھڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کے رسول نے جو بات کی ہے وہ آپ کی نظر میں بڑی نہیں ہے۔ آپ سب کی نظر میں بھی کہتے کو آپ چاہے اہل حدیث ہو، اہل توحید ہو، اہل سنت ہو، آپ کی نظر میں بھی بڑی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا بنو اسرائیل کے اندر سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، ان کے سیاسی لیڈر ان کے انبیاء ہوا کرتے تھے۔ میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، میرے بعد نبی نہیں آئے گا لیکن علماء میرے وارث ہوں گے۔ وہ علماء صرف منبر کے وارث ہے، سیاست رسول کے وارث نہیں ہے، تخت رسول کے وارث نہیں ہے، معاشرت رسول کے وارث نہیں ہے، معیشت رسول کے وارث نہیں ہے، ریاست رسول کے وارث نہیں ہے۔ آپ کو سیکولر لوگوں نے یہ مغالطہ ڈال دیا، اور کتنا غلط مغالطہ
اوپر بیٹھ کے سیاست کی بات کرتا ہے. سیاست کس کو کرتی ہے؟ یہ پنجابیوں کا کلچر خاص طور پہ اور سندھیوں کا. کے پی کے اندر شکر ہے لوگوں کے ذہن بدل گئے. بلوچستان کے کئی علاقوں میں ذہن بدل چکے ہیں، لیکن پنجاب کے لوگوں کی آج بھی وہی سرمایہ دارانہ اور سیکولرزم کی وہ سوچ اتنی پختہ ہو گئی ہے. ممبر کے اوپر سیاست کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی سیاست کس کو کرنی چاہیے؟ چور کو کرنی چاہیے، لٹیرے کو کرنی چاہیے، وڈیرے کو کرنی چاہیے، جگیردار کو کرنی چاہیے. پورے اسلام کا جنازہ اگر نکلا تو صرف اس ایک وجہ سے نکلا. جائیے اٹھائیے صبح سے لے کر رات تک. حاجی صاحب بیٹھے ہوئے صبح سے لے کے رات تک. حاجی صاحب آپ فجر سے لے کے عشاء تک مسجد میں بیٹھے رہے، اللہ کے نعرے لگاتے رہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ورد تسبیحات نکالتے رہے. پورے عالم کفر کو آپ سے کوئی پرابلم نہیں. لیکن جس دن آپ کہیں گے رسول اللہ کا دین تخت کے اوپر بھی آ جائے، ریاست کے اوپر بھی آ جائے، بازار میں بھی چلا جائے، معیشت کے اوپر بھی چلا جائے، معاشرت کے اوپر بھی چلا جائے، پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں وہ مولوی یہ انہوں نے وہ بھی بنائے ہیں محاورے، اللہ کی لوڑ مسجد تک. یہ چاہتے ہیں کہ مولوی صرف مسجد تک محدود رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارہا اس پاکستان کے اوپر، اس پنجاب کے اوپر پلٹ کے آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعات. یہ سلام آیا مولانا فرما رہے تھے، بتائیے وہ مولوی جن کو دن پر رات یہ گالیاں دیتے تھے، آج ٹویٹوں کے اوپر ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہمیں نہ پی ٹی آئی نظر آتی ہے، نہ نون لیگ نظر آتی ہے، نہ پیپل پارٹی نظر آتی ہے. اگر ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر دیہات میں نظر آتا ہے تو پگڑی والا نظر آتا ہے، داڑھی والا نظر آتا ہے. دینی جماعتوں نے اپنا اجلا سنہرا کردار آپ کے سامنے ایک مرتبہ نہیں رکھا. بارہا جب بھی مشکل پڑتی ہے، جب بھی مصیبت پڑتی ہے، اسلام کے دفاع کے لیے بھی اگر قربانی دینی ہوگی تو اہل اسلام کو دین پسند لوگوں کو دینی پڑے گی. اور یہ بھی بات یاد رکھیں، وہ جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، نوٹ دیتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں، اگر کبھی پاکستان کے اوپر حملہ بھی ہو گیا خدا نہ خاصہ تو ان لوگوں نے پاکستان کا دفاع بھی نہیں کرنا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، فوج کے شانہ بہ شانہ بھی اگر کوئی لڑیں گے تو دین پسند لڑیں گے، اسلام پسند لڑیں گے. اور یہ جو 2% 3% تب کیا یہ تو جب جنگ کی اطلاعات آتی ہے ملک سے فرار ہو جاتے ہیں. آپ نے وہ شیخ رشید کا انٹرویو سنا کہ جب ایٹم بم چلنے کی بات یہ باہر بھاگ جانے والے ہیں. ملک کا دفاع اسلام پسند کریں گے، اسلام کا دفاع اسلام پسند کر سکتے، لیکن ووٹ لینے کی باری آئے گی تو میرے بھائیوں آپ کو یہ کس نے گمراہ کر ڈال دیا. ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، میں دیگر دینی جماعتوں سے بار بار اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ سولو فلائٹ الگ الگ الیکشن لڑنا، تنہا انتخابات لڑنا کوشش کر لے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. عجیب بات ہے کہ برائی متحد ہے. یہ سارے چور لٹیرے بٹیرے مل کے ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور اچھائی منتشر ہے، اچھائی متفرق ہے، برائی متحد ہے، اچھائی پھیلی ہوئی ہے. اچھائی متحد کب ہوگی؟ اس کے لیے مصدر لفظی کی ضرورت ہے، اس کے لیے دینی جماعتوں کے اتحاد کی ضرورت ہے. آپ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ راستہ کٹھن ہے، یہ راستہ مشکل ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی سیاست ہے کہ منبر رسول کا وارث اگر عالم ہے تو تخت رسول کا وارث بھی عالم ہونا چاہیے. یہ راستہ سیکولر سیاست سے کچھ کٹھن ضرور ہے، کچھ مشکل ضرور ہے، لیکن ہم نے پنجاب کے اندر اس کے اوپر محنت نہیں کی. اگر محنت کریں گے اللہ تعالیٰ رزلٹ دے گا. ایک چیز کی محنت ہی نہیں کی ہے. آپ بتائیے خیبر پختونخوا میں آج ایم ایل اے ہر سیٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کے قابل ہوئی ہے کہ نہیں؟ محنت سے ہوئی ہے. آپ یہاں پہ دین پسندوں کو دیکھ رہے ہیں، اسلام پسندوں کو دیکھ رہے ہیں. بڑے بڑے دیندار حاجی نمازی اس پارٹی میں دین نون لیگ میں
کس پارٹی میں جی؟ پی ٹی آئی میں. سیکولر پارٹی، سیکولر پارٹی، سیکولر پارٹی. ساری زندگی انہی کے پیچھے چلتے رہو. آج وقت آ چکا ہے کہ ہر پارٹی کو چھوڑ کر دین پسندوں کا ایک اتحاد بنایا جائے اور دینی جماعتوں کو سپورٹ کیا جائے. آپ